بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں لیکچر نمبر 16 المحاضرہ السادسۃ عشر اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس سبق میں ہم اعضاء الجسم الانسانی والصحہ، انسانی جسم کے اعضاء، صحت اور انسانی جسم کو لاحق ہونے والی بیماریوں کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب تک پڑھے گئے اسباق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہو۔ اس وقت اسکرین پر آپ وہ تمام موضوعات دیکھ سکتے ہیں جو اب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم انسانی جسم کے اعضاء، صحت اور بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور سب سے پہلے ہم اس موضوع کے حوالے سے کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ ہے کمامہ۔ کمامہ کی جمع ہے کمامات، اور کمامہ کا معنی ہے ماسک۔ دوسرا لفظ ہے فیروس، اور فیروس کی جمع ہے فیروسات، اور فیروس کا معنی ہے وائرس۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے سامنے قفاز۔ قفاز کی جمع ہے قفازات، اور قفاز کا معنی ہے دستانے۔ چوتھا لفظ ہے صابون۔ صابون کی جمع ہے صابونات، اور صابون کا اردو میں ترجمہ ہے صابن، انگلش میں اسے سوپ کہتے ہیں۔ پانچواں لفظ ہے حقنہ، اور حقنہ کی جمع ہے حقنات، اور حقنہ کا معنی ہے انجیکشن یا ٹیکہ۔ چھٹا لفظ ہے ضمادہ۔ ضمادہ کی جمع ہے ضمادات، اور ضمادہ کا معنی ہے پٹی۔ اور ساتواں لفظ ہے سماعۃ الطبیب۔ سماعۃ الطبیب کا معنی ہے اسٹیتھوسکوپ۔ اور آٹھواں لفظ ہے ہمارے سامنے مستشفیٰ۔ مستشفیٰ کی جمع ہے مستشفیات، اور مستشفیٰ کا معنی ہے ہسپتال۔ اس کے بعد آپ اسکرین پر انسانی جسم کے اعضاء پر مشتمل ایک خاکہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے نام عربی میں سیکھ سکتے ہیں۔ شعر، بال، انف، ناک، شفتن، ہونٹ، ذقن، ٹھوڈی، رسغن، کلائی، یدن، ہاتھ، بطن، پیٹ، رکبہ، گھٹنا، قدم، پاؤں، اسی طرح حاجب، ابرو، اذن، کان، خد، رخسار، عنق، گردن، ذراع، بازو، ابط، بغل، صدر، سینہ، فخذ، ران، اور ساق، پنڈلی۔ یہ الفاظ اور مزید کچھ نئے الفاظ اگلی سلائیڈ میں سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے انسانی جسم کے اعضاء پر مشتمل کچھ الفاظ ہیں۔ وجہ، چہرہ، رأس، سر، عین، آنکھ، انف، ناک، شفا، ہونٹ، خد، رخسار، سن، دانت، شعر، بال، جبہۃ، پیشانی، حاجب، ابرو، اذن، کان، لسان، زبان، فمن، منہ، اور لحیۃ، داڑھی۔ اسی طرح مزید کچھ الفاظ ہیں۔ عنق، گردن۔ گردن کو رقبہ بھی کہتے ہیں، عنق بھی کہتے ہیں۔ صدر، سینہ، ید، ہاتھ، ذراع، بازو، کف، ہتھیلی، مرفق، کوہنی، اصبع، انگلی، بطن، پیٹ، قلب، دل، رکبہ، گھٹنا، رجل، ٹانگ، فخذ، ران، ساق، پنڈلی، اور قدم، پاؤں۔ یہ انسانی جسم کے اعضاء پر مشتمل کچھ ذخیرہ الفاظ ہم نے سیکھا۔ اس موضوع کے حوالے سے عربی گرامر کے کچھ اصول ہیں جنہیں ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ جسم کے طاق اعضاء یعنی جو ایک ایک ہیں، جیسے لسان، رأس، صدر، انف، یہ مذکر ہیں۔ البتہ اگر لفظ کے آخر میں گول تا پائی جائے تو وہ مؤنث ہے، جیسے جبہۃ اور رقبۃ، یعنی وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں
وہ مذکر اور مؤنث میں دوسرے الفاظ کی طرح ہیں. گولتا ہوگی تو مؤنث ہیں، گولتا نہ ہو تو مذکر ہیں. لیکن انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جفت ہیں یعنی دو دو ہیں، وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے یدن ہاتھ، رجل پاؤں، عین آنکھ، اذن کان. یہ الفاظ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک عام قاعدہ ہے، مرفق، کوہنی، خد، رخسار اور حاجب، ابرو، یہ جفت ہونے کے باوجود مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں. تو انسانی جسم کے اعضاء کو جب ہم جملوں میں استعمال کریں گے تو ہمیں اس قاعدے کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب اس موضوع پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے الصحہ و متعلقاتها، صحت اور اس کے متعلقات، صحت سے متعلق اور بیماریوں سے متعلق کچھ ذخیرہ الفاظ ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلے مستشفیٰ. مستشفیٰ کا معنی ہے ہسپتال، عیادہ کلینک، طبیب ڈاکٹر، ممرضہ نرس، وصفہ نسخہ پرسکرپشن، ڈاکٹر جو دوائی کا نسخہ لکھ کر دیتا ہے اسے عربی میں وصفہ اور انگلش میں پرسکرپشن کہتے ہیں. قرص گولی ٹیبلٹ، کبسولہ کیپسول، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ کبسولہ ہے کیپسول سے معرب ہے. صیدلیہ ڈسپینسری کو بھی کہتے ہیں، میڈیکل سٹور کو بھی کہتے ہیں صیدلیہ. حمیہ، حمیہ کا معنی پرہیز. مریض، مریض کا معنی مریض. علاج، علاج. تشخیص، تشخیص. دوا، دوا. آپ نے دیکھا کہ یہ چاروں لفظ اردو اور عربی میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور موعد، وقت ملاقات، اپوائنٹمنٹ، موعد. اسی حوالے سے کچھ مزید الفاظ ہیں. داء بیماری، مرض بیماری، دونوں کا معنی دا اور مرض دونوں کا معنی بیماری. علم درد، سعال کھانسی، زکام زکام، حمہ بخار، سرطان کینسر، صداع سر درد، شفا شفا پانا، اور اصابت چوٹ، طفح خارش ریشز، امساک قبض، ورم سوجن، اور حساسیہ الرجی. الصحۃ و متعلقاتها، اس حوالے سے مزید کچھ الفاظ، کچھ تعبیرات ہمارے سامنے ہیں. علامات المرض، علامات مرض، سمٹمز. درجۃ الحرارہ، درجہ حرارت. ضغط الدم، فشار خون، بلڈ پریشر. اشعہ سینیہ، ایکس رے. میزان الحرارہ، تھرمامیٹر. عملیۃ جراحیہ، عمل جراحی. اور داء سکری، ذیابیطس، شوگر کی بیماری جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. ان مفردات اور چند ایک مرکبات کے بعد اب کچھ جملے ہیں. الجمل العربیۃ حول الطب، میڈیکل سے متعلق، انسانی صحت سے متعلق کچھ عربی جملے ہیں. ہذہ عیادۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کا کلینک ہے. ہذہ یہ، عیادہ کلینک، الطبیب ڈاکٹر. ھذا ھو الطبیب، یہ ڈاکٹر ہے. جسم المریض ضعیف، مریض کا، بیمار کا جسم کمزور ہے. جسم الجندی قوی، سپاہی کا جسم مضبوط ہے. جندی کا معنی سپاہی، فوجی. ماذا تشکو، آپ کو کیا شکایت ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے. اشکو من علم فی رأسی، مجھے سر میں درد ہے. علم کا معنی درد، رأسی میرا سر. کل رأس بہ صداع، کیا پورے سر میں درد ہے. ھذا صحیح، جی بالکل. سبب الصداع کثرت الہموم، سر درد کا سبب زیادہ سوچیں ہیں. الصداع سر درد، کثرت الہموم زیادہ سوچیں. اسی حوالے سے مزید کچھ الفاظ. ما هو العلاج، علاج کیا ہے. العلاج فی الحمیہ، علاج پرہیز میں ہے. المعدۃ بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہے. الحمیۃ رأس کل دواء، الحمیہ پرہیز،
رأس کل دوا، ہر علاج کی بنیاد ہے۔ تقدیر الطبیب صحیح، ڈاکٹر کی تشخیص صحیح ہے۔ تقدیر کا معنی تشخیص، تقدیر الطبیب ڈاکٹر کی تشخیص صحیح صحیح ہے۔ الطبیب رجل مجرب، ڈاکٹر تجربہ کار آدمی ہے۔ الطبیب ڈاکٹر، رجل آدمی، مجرب تجربہ کار۔ الطبیب سبب واللہ هو الشافی، طبیب تو ایک سبب ہے، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ النظافۃ تجلب الصحہ، النظافہ کا معنی صفائی، تجلب لاتی ہے، الصحہ صحت، صفائی صحت کو لاتی ہے۔ فی المستشفیٰ اطباء ماہرہ، ہسپتال میں بہت سے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ فی المستشفیٰ ہسپتال میں، اطباء طبیب کی جمع ہے، بہت سے ڈاکٹرز، مہارتن ماہر۔ اور اب آخر میں الآیات القرآنیہ فیہا ذکر بعض الاعضاء، کچھ آیات قرآنیہ جس میں انسانی جسم کے اعضاء کا تذکرہ ہوا ہے۔ جو آیات آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں انسانی جسم کے اعضاء کا تذکرہ ہوا ہے۔ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ سورہ فتح میں جہاں بیعت رضوان کا ذکر آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بیعت کرنے والے سب لوگوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور دوسری آیت ہے اغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو، اغسلوا، تم دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ آیت وضو میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے چہروں کو دھو۔ قری عینا، قری ٹھنڈا کر، عینا آنکھ کو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، یعنی مطمئن زندگی گزارو۔ قری ٹھنڈا رکھ، عینا اپنی آنکھ کو۔ اور چوتھی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یہ وجہن کی جمع ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ وجہن کا معنی ہے چہرہ، تو وجوہ جمع ہے بہت سے چہرے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، ناظرہ خوش و خرم ہوں گے۔ اور پانچویں آیت ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کا سینہ۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے۔ اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس آیت مبارکہ میں آنکھوں کا بھی ذکر آیا اور سینے کا بھی ذکر آیا۔ یعلم وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور اور اس چیز کو بھی جو چھپاتے ہیں سینے، وما تخفی جو چھپاتے ہیں، الصدور سینے۔ اور رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے کھول دے میرا سینہ، ربی اے میرے رب، اشرح لی میرے لیے کھول دے، صدری میرا سینہ۔ اور آخری آیت ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اس آیت مبارکہ میں 3 اعضاء کا ذکر ہے، آنکھوں کا، زبان کا اور ہونٹوں کا۔ الم نجعل لہ، کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائے، عینین 2 آنکھیں، ولسانا ایک زبان، وشفتین اور 2 ہونٹ۔ اس آیت مبارکہ میں انسانی جسم کے اعضاء میں سے 3 کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہنچ کر یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت اہم لیکچر ہے، انسانی جسم کے اعضاء، بیماریاں
اور صحت یہ انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جو لوگ عربی زبان یا کوئی بھی دنیا کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ کو، ان تعبیرات کو سیکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور آخر میں جیسا کہ بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ لیکچرز کو ترتیب وار دیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی عربی کو بہتر بنانے کے لیے عربی لکھنے اور بولنے کی خوب مشق کیجیے۔ انفرادی محنت، توجہ اور ذاتی شوق کے بغیر زبان سیکھنا ناممکن ہے۔ لیکچر میں آنے والے الفاظ کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے مختلف وسائل کو بروئے کار لائیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔